سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ چند دنوں کی مسافت کے بعد ارطغرل اور سبیلہ کو کسی جگہ حماد بن علی کے سامنے پیش کیا گیا۔ ڈاکوؤں کا یہ گروہ اسی کا تھا۔ سبیلہ پر تو جیسے خاموشی طاری تھی، ارطغرل حماد کو بھی للکار رہا تھا۔ حماد چرب زبان تھا، اس نے ارطغرل کو موم کر لیا، اور جب ارطغرل نے اسے بتایا کہ وہ غلاموں کے خاندان کا فرد ہے اور 3 آقاؤں کا محافظ رہا ہے، تو حماد نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہاں تم کسی کے غلام نہیں ہو، حماد بن علی نے کہا، یہاں تم بادشاہ ہو، سلطان ہو۔ تمہاری وجاہت دیکھ کر اور یہ سن کر کہ تم میرے اتنے زیادہ آدمیوں کے ہاتھ نہیں آتے تھے، میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تمہاری قدر میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ کہ تم مجھے اپنے جیسا ڈاکو بنانا چاہتے ہو؟ ارطغرل نے خشمگین لہجے میں پوچھا۔ تو کیا تم غلام رہنا چاہتے ہو؟ حماد نے کہا۔ کہ تم آزادی کی زندگی پسند نہیں کرو گے؟ حماد نے اسے قائل کر لیا کہ وہ اس کے ساتھ رہے۔ حماد کو جب پتہ چلا کہ وہ اس لڑکی سبیلہ کے خاوند کا محافظ تھا جسے اس کا گروہ اغوا کر لایا تھا، تو اس نے سبیلہ سے کہا کہ تم یہاں ملکہ بن کے رہنا چاہتی ہو تو اپنے خاوند کے محافظ سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ رہے، ورنہ تم دونوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ سبیلہ نے ارطغرل کو الگ لے جا کر کہا کہ وہ اس کی خاطر اس کا ساتھ رہے۔ سبیلہ نے اسے بتایا کہ حماد نے اسے کیا دھمکی دی ہے۔ ارطغرل حماد کا قائل ہو ہی چکا تھا۔ سبیلہ کی مظلوم آنسوؤں نے اس سے فیصلہ کروا لیا کہ وہ حماد کے ساتھ رہے گا۔ حماد نے اسے بہترین گھوڑا دیا اور اسے اپنا ذاتی محافظ بنا لیا، اور سبیلہ حماد کی داشتہ بن گئی۔ دونوں 1 سال کے عرصے میں اس ماحول میں گھل مل گئے تھے۔ ارطغرل رہزنی کی 2 وارداتوں میں شریک ہوا تھا۔ وہ چونکہ حماد کا محافظ تھا، اس لیے وہ قذاقی میں کم ہی شامل ہوتا تھا۔ بدوؤں کے یہ قبائل اتنے سرکش تھے کہ اپنے اپنے سردار کے سوا کسی اور کا حکم نہیں مانتے تھے۔ حماد بن علی کو سب نے صرف اس لیے اپنا بے تاج بادشاہ تسلیم کر لیا تھا کہ اس نے خلیفہ بغداد کو اور اس حاکم کو جو حماد کو گرفتار کر سکتا تھا اپنے ہاتھ میں دے رکھا تھا۔ خلیفہ کو تو بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ حماد رہزن اور قذاق ہے۔ اس 1 سال کے دوران ارطغرل اور سبیلہ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ ارطغرل اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے سے یہی لگاؤ تھا کہ دونوں اغوا ہوئے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے دونوں نے اس زندگی کو پسند کر لیا ہے۔ سبیلہ کو حماد نے ملکہ بنا دیا تھا، اور ارطغرل کے ساتھ حماد کا یہ وعدہ پورا ہو گیا تھا کہ وہ یہاں غلام نہیں، آزاد ہوگا۔ بدو اس کا احترام کرتے تھے۔ اس رات جب سبیلہ ارطغرل سے ملنے گئی تو یہ پہلی خفیہ ملاقات تھی۔ ارطغرل حیران تھا کہ سبیلہ نے اسے یوں چوری چھپے کیوں بلایا ہے۔ کیا وہ اپنے آقا کے ساتھ بے وفائی کرنا چاہتی ہے کہ اس نے درپردہ تعلقات کے لیے ارطغرل کو منتخب کیا ہے؟ کیوں سبیلہ؟ ارطغرل نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ ایسی کیا بات ہے کہ تم نے مجھے دن کے وقت اپنے خیمے میں بلانے کی بجائے رات کے اس وقت یہاں بلایا ہے؟ میں نے تمہیں اپنے مرے ہوئے خاوند کا غلام سمجھ کر نہیں بلایا، سبیلہ نے کہا۔ اپنے آپ کو نہ میرا غلام سمجھو، نہ حماد بن علی کا۔ میں تمہارے سینے میں ایک انسان کو بیدار کرنا چاہتی ہوں، ایسا انسان جو کسی کا غلام نہیں ہوتا، وہ اپنے خدا کا اور اپنے مذہب کا اور اپنے وطن کا غلام ہوتا ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو سبیلہ؟ ارطغرل نے پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ معلوم ہوتا ہے تم خواب دیکھ رہی ہو، نیند میں بول رہی ہو۔ یہی بتانے کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے کہ میں جاگ اٹھی ہوں، سبیلہ نے کہا۔ وہ سبیلہ جاگ اٹھی ہے جو غزنی کی فوج کے ایک شتر سوار کی بیٹی تھی۔ یہ بیٹی اس روز مر گئی تھی جس روز اس کی ماں نے اپنے مجاہد خاوند کی موت کے بعد ایک ایسے آدمی کے ساتھ شادی کر لی تھی جو مجاہد نہیں تھا۔ پھر یہ بیٹی بک گئی تمہارے آقا کے ہاتھ۔ میں نے اس بیٹی کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ عورت اور غلام کی لوح تقدیر پر یہی لکھا ہوتا ہے، ارطغرل نے کہا۔ تم نے بھی اپنی قسمت دیکھ لی ہے، میں نے بھی اپنی تقدیر کا لکھا دیکھ لیا ہے، لیکن مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں۔ میں غلام پیدا ہوا تھا، قبیلے کے ساتھ خانہ بدوشی میں پل کر جوان ہوا اور ہاتھوں ہاتھ بکتا رہا۔ میں نے صرف ایک بار سنا تھا کہ اسلام کسی انسان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی انسان کو اپنا غلام بنائے۔ میں ہنس پڑا تھا کیونکہ انسانوں کو غلام رکھنے والے مسلمان ہی تھے، وہ گناہ گار تھے، سبیلہ نے کہا۔ اسلام کی نگاہ میں کسی کو غلام رکھنا گناہ ہے۔ میری شادی تمہارے آقا سے ہوئی تو یہ بھی گناہ تھا۔ یہ شادی نہیں تھی، یہ سودا ہوا تھا، مجھے بیچا گیا تھا۔ میں شروع کے چند دن اداس رہی، پھر اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ یہ تو عورت کی قسمت ہی ایسی لکھی گئی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو مار لیا اور میں خوش رہنے لگی۔ تم نے مجھے ہنستے بھی دیکھا تھا، مگر یہ میرا جسم تھا
جو زیور اور ریشمی کپڑوں سے سجا ہوا تھا، اور یہ میرا حسن تھا جس نے مجھے فروخت کرایا تھا۔ میری روح روتی تھی۔ تمہاری شادی کسی تم جیسے جوان اور خوبرو مرد کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، ارطغرل نے کہا۔ میں اپنی شادی کا رونا نہیں رو رہی، سبیلہ نے کہا۔ جب میرا باپ زندہ تھا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری شادی ہوگی۔ باپ نے میرے ذہن میں یہ ڈال دیا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور کفر کو جان اور مال کی قربانی دے کر ختم کرنا میرا فرض ہے۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا تھا جیسے ہندوستان کے بت خانے مجھے للکار رہے ہیں۔ میرا باپ 2 مرتبہ ہندوستان گیا تھا۔ وہ کفرستان کے قلعوں کی تسخیر میں شریک تھا۔ اس نے دیوتاؤں کے بت ٹوٹتے دیکھے تھے۔ اس نے بت خانوں میں اذانیں سنی تھی۔ میرا باپ ان مجاہدین اسلام میں سے تھا جن کی عمر میدان جہاد میں گزر جاتی ہے۔ میری رگوں میں اس باپ کا خون ہے، سبیلہ، ارطغرل نے کہا۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ ہم دونوں کہاں بیٹھے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو حماد ہم دونوں کو ہاتھ پاؤں باندھ کر صحرا میں پھینک دے گا۔ صحرا کی موت کو تصور میں لا سکتی ہو؟ مجھے جلدی جلدی بتاؤ کہ آج رات تم اپنے ماضی کو کیوں یاد کر رہی ہو؟ اگر تم نے اپنا من مار لیا تھا تو اسے زندہ کیوں کر رہی ہو؟ یہ زنجیریں ٹوٹ نہیں سکتی جن میں تم اب جکڑی گئی ہو۔ میں تو دیکھ رہا تھا کہ تم یہاں خوش ہو۔ ہاں ارطغرل، سبیلہ نے کہا، میں یہاں خوش تھی۔ اگر انسان صرف گوشت اور ہڈیوں کا مجسمہ ہے تو میں یہاں بہت خوش تھی، مگر رات میرا مجسمہ مر گیا ہے اور روح زندہ ہو گئی ہے۔ قزاق کی داشتہ مر گئی ہے اور مجاہد کی بیٹی زندہ ہو گئی ہے۔ اب میں تمہیں بیدار کرنے آئی ہوں۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیا میں تمہیں یہاں سے بھگا لے جاؤں؟ ارطغرل نے پوچھا۔ بڑا مشکل کام ہے۔ نہیں، سبیلہ نے کہا، میں یہاں سے نہیں بھاگوں گی۔ تم بھاگ جاؤ۔ سنو ارطغرل، جب تم میرے خاوند کے محافظ اور غلام تھے تو میرا تمہارے ساتھ کیسا سلوک تھا تمہیں یاد ہے؟ ایک بار میرا خاوند تمہیں کہیں بھیج رہا تھا اور تم بیمار تھی، مگر میرا خاوند کہہ رہا تھا کہ تم کا راستے میں مر جاؤ، تمہیں جانا پڑے گا۔ اس وقت میں نے تمہیں بچایا تھا۔ میں خاوند سے لڑ پڑی تھی کہ وہ تمہیں اس حالت میں اتنے لمبے سفر پر بھیج رہا تھا کہ تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے۔ میں نے تمہیں رکوا لیا تھا اور میں طبیب کو تمہارے علاج کے لیے لائی تھی۔ تم نہیں جانتے کہ اپنے خاوند سے مجھے کیسی کیسی بیہودہ باتیں سننا پڑی تھیں۔ مجھے یاد ہے سبیلہ، ارطغرل نے کہا۔ آقا نے مجھے بھی بہت کچھ کہا تھا اور اس نے یہاں تک کہا تھا کہ تمہاری اور سبیلہ کی ایک دوسرے میں یہ دلچسپی فوراً ختم ہو جانی چاہیے، ورنہ تم جانتی ہو کہ غلاموں کی سزا کیا ہے۔ میں ان قزاقوں کے ساتھ خوش ہوں سبیلہ، یہاں مجھے کوئی غلام نہیں کہتا۔ اگر تم کسی تکلیف میں ہو تو تم نے میرے ساتھ جو نیکیاں کی ہیں ان کا صلہ دینے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ سبیلہ کچھ دیر چپ چاپ رہی اور ارطغرل کو دیکھتی رہی۔ صحرا کی وہ رات بھی چپ چاپ تھی۔ خیمہ گاہ میں جیسے لاشیں پڑی تھیں۔ صحرائی لومڑیاں بھی سو گئی تھیں، مگر سبیلہ کے سینے سے بگولے اٹھ رہے تھے۔ کہو سبیلہ، ارطغرل نے کہا، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ اپنے غلام کو آزما لو۔ سوچ رہی ہوں کہ تم میری بات سمجھ بھی سکو گے یا نہیں، سبیلہ نے آہ لے کر کہا۔ کہہ دیتی ہوں، سن لو، مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، کوئی صلہ نہیں چاہیے۔ تم نے حماد بن علی کی باتیں غور سے سنی تھیں، جو وہ بدوؤں کے سرداروں سے کہہ رہا تھا۔ وہ غزنی کے حاجیوں کے قافلے کو لوٹنا چاہتا ہے۔ کہ تم اسے روک سکتی ہو؟ ارطغرل نے کہا کہ تم نے ابھی تک غزنی کو دل سے اتارا نہیں۔ اتار دیا تھا، سبیلہ نے کہا، لیکن غزنی کی آبرو میرے خون میں موجود ہے۔ حماد جب غزنی کا قافلہ لوٹنے کی باتیں کر رہا تھا تو میں نے کچھ بھی محسوس نہ کیا، مگر جب اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ غزنی کے حسن کا نمونہ ہے اور یہ تمہارا انعام ہوگا اور غزنی کے قافلے کے ساتھ ایسی بہت سی لڑکیاں ہوں گی، تو میرا جسم کانپ اٹھا، جیسے ہوا کا بڑا ہی سر جھونکا آیا ہو یا زمین ہل گئی ہو۔ میرا مجاہد باپ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس کی وہ باتیں مجھے سنائی دینے لگیں جو وہ 12-13 برس کی عمر تک مجھے سناتا رہا تھا۔ میں عورت تھی۔ حماد کی زبان کا تیر میرے دل میں اتر گیا۔ میں اس پر جوابی حملہ نہ کر سکی۔ تم نے شاید اسی بات سے خفا ہو کر میری طرف دیکھا تھا، ارطغرل نے پوچھا۔ ہاں، سبیلہ نے کہا۔ میرے سینے میں انتقام کا شعلہ بھڑک اٹھا تھا اور اس وقت خدا کے بعد صرف تم تھے جس کی طرف میں دیکھ سکتی تھی، مگر تمہارا چہرہ بتا رہا تھا کہ تم نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ تمہیں تنہائی میں بلاؤں گی اور تمہارے دل میں بھی اسی مٹی کی آبرو کا احساس بیدار کروں گی جس نے تمہیں جنم دیا تھا۔ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ میں بے بس اور مجبور ہوں اور قزاق قبیلوں کے اس بادشاہ کا میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے یہ چوٹ اور برداشت کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر حماد کے خیمے میں جا کر اس نے مجھے بدمست اور مخمور نگاہوں سے دیکھا، اور جب میں نے اس کے جسم کی تپش محسوس کی تو میرے سینے کے شعلے پھر بھڑک اٹھے۔
ارتگین خاموش تھا، جیسے وہ کچھ سن ہی نہ رہا ہو۔ سن رہے ہو ارتگین؟ سن رہا ہوں، ارتگین نے کہا۔ تمہارے انتقام کے شعلے بے بس اور مجبور ہیں، حماد نے کہا۔ سبیلہ، سنا ہے غزنی کا سلطان محمود اپنے آپ کو بت شکن کہلاتا ہے؟ اس نے کہکا لگا کر کہا۔ محمود مجھ جیسا لٹیرا ہے، ڈاکہ زن ہے، میں کسی روز اس بت شکن کا بت توڑ دوں گا۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ وہ جب گہری نیند سو گیا تو میں نے اس کا خنجر نکال لیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے شمع کی روشنی میں اندازہ کر لیا کہ اس شخص کا دل کہاں ہے۔ میں اسے ایک ہی وار میں ٹھنڈا کر دینا چاہتی تھی۔ پھر میرے ہاتھ ساکن ہو گئے۔ مجھے اطمینان ہونے لگا کہ میں غزنی کی توہین کا اور غزنی کے سلطان کی توہین کا انتقام لے رہی ہوں۔ میرا ہاتھ اوپر اٹھا اور ایسے لگا کہ کسی غیبی ہاتھ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ مجھے آواز سی سنائی دی، اس ایک شخص کو قتل کر کے نہ تم زندہ رہ سکتی ہو، نہ ان بدوؤں سے غزنی کے قافلے میں آنے والی بیٹیوں کو بچا سکتی ہو۔ صبح یہ وحشی اور درندے اپنے بادشاہ کے خون کا جو انتقام تم سے لیں گے، اسے تصور میں لاؤ۔ میرا ہاتھ رک گیا۔ میں نے سوچا، بہت سوچا۔ میں کوئی جرم نہیں کر رہی تھی، اس لیے عقل میرا ساتھ دے رہی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے تمہیں بلا رکھا ہے، تم سے بات کر کے کچھ کروں گی۔ ارتگین، غزنی کی بیٹیاں قزاقوں کی داشتائیں نہیں بنیں گی۔ سلطان محمود قزاق اور لٹیرا نہیں۔ میں ان بیٹیوں کی آبرو بچانے کے لیے کفارہ ادا کروں گی۔ کیا حماد بن علی کو میرے ہاتھوں قتل کرانا چاہتی ہو؟ نہیں، سبیلہ نے جواب دیا۔ اس ایک آدمی کی قتل سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ مر گیا تو بھی یہ لوگ غزنی کے قافلے کو لوٹ لیں گے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، میں یہیں رہوں گی۔ اگر میں بھی تمہارے ساتھ نکل بھاگی تو یہ لوگ ہمارا پیچھا کریں گے۔ تم مرد ہو، گھوڑا تیز دوڑا سکتے ہو، سفر کی سختیاں برداشت کر سکتے ہو۔ میں شاید نہ کر سکوں، میں تمہارے لیے بوجھ نہ بن جاؤں۔ رفتار سست ہوئی تو ہم پکڑے بھی جائیں گے۔ یہ لوگ میرا بھی پیچھا کر سکتے ہیں، ارتگین نے کہا۔ انہیں یہ خطرہ ہوگا کہ میں غزنی جا کر اطلاع دے دوں گا کہ راستے میں قافلے پر حملہ ہوگا اور سلطان محمود قافلے کے ساتھ فوج کے 1-2 دستے بھیج دے گا۔ اس کے باوجود تم چلے جاؤ، سبیلہ نے کہا۔ ہمیں خطرہ تو مول لینا ہی ہوگا۔ تم ڈر رہی ہو، تمہارا ڈر بجا ہے۔ تمہاری کوئی بیٹی نہیں، تمہاری کوئی بہن نہیں۔ میں تمہاری بہن ہوتی تو تم میری عزت پر مر مٹتے۔ ارتگین، غزنی کی مٹی تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بہن اور تمہاری ماں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اس مٹی نے تمہیں کچھ نہیں دیا، تمہیں وہاں غلام سمجھا گیا۔ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ جس ملک کے حکمران اپنی رعایا کو بھوکا اور ننگا رکھتے ہیں اور اسے ان حقوق سے محروم رکھتے ہیں جو انسان کو خدا نے دیے ہیں، تو انسانوں کے دلوں سے اپنے وطن اور اپنے مذہب کی محبت نکل جاتی ہے۔ وہاں بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ تم سلطان محمود کے پاس پہنچ گئے اور اسے یہ بتایا کہ تم غلام تھے تو وہ تمہیں گلے لگا لے گا۔ سبیلہ نے کہا۔ پھر تم غلام نہیں رہو گے، تم سلطان کی نگاہ میں اور خدا کی نگاہ میں بھی قابل احترام انسان بن جاؤ گے۔ اپنے آپ میں غیرت بیدار کرو ارتگین۔ اپنے وطن اور اپنے مذہب کی بیٹیاں وطن کی آبرو ہوتی ہیں۔ وہ قومیں ذلیل و خوار ہوتی ہیں جو اپنی بیٹیوں کی ناموس کو فراموش کر دیتی ہیں۔ میں تمہاری ایک بات بھی نہیں سمجھ سکا سبیلہ، ارتگین نے کہا۔ میرے دل میں کسی نے وطن کی محبت پیدا ہی نہیں کی۔ مجھے نوکری کرنی ہے، اسی لیے ایک قزاق کے پاس بھی مطمئن ہوں، لیکن تم جو کہو گی کروں گا۔ تم مظلوم ہو، پھر بھی تمہارا ایمان محفوظ ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ تمہاری نیکیوں کا صلہ ضرور دوں گا۔ کہو مجھے کیا کرنا ہے؟ یہاں سے اس طرح نکلو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، سبیلہ نے کہا۔ تم راستے سے واقف ہو، 15-20 دنوں میں غزنی پہنچ جاؤ گے۔ اگر غزنی کے حاجیوں کا قافلہ وہاں سے چل پڑا ہو تو اسے روک لینا اور میر کارواں کو بتا دینا کہ راستے میں کیا خطرہ ہے۔ اس سے کہنا کہ تم فوج کا انتظام کرنے جا رہے ہو۔ اگر قافلہ ابھی وہیں ہو تو سلطان محمود کے پاس چلے جانا اور اسے بتانا کہ قافلے پر 5000 بدو حملہ کریں گے۔ سلطان سے یہ ضرور کہہ دینا کہ قوم کی ایک بیٹی نے پیغام بھیجا ہے کہ حجاز کے قافلے نہیں رک سکتے، قزاقوں کو روکا جا سکتا ہے۔ فوج کو ساتھ بھیجنا، ورنہ غزنی کی بیٹیاں بابل اور بغداد کے بازاروں میں بک جائیں گی۔ سلطان سے کہنا کہ قافلے سے ایک بھی بیٹی اغوا ہو گئی تو خدا سلطان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ میں کہہ دوں گا، ارتگین نے کہا۔ میں کہہ دوں گا، دعا کرو کہ میں زندہ وہاں پہنچ جاؤں۔ مگر تم یہاں سے نہیں نکلو گی۔ میں تمہیں اس درندے کے پاس چھوڑ کر کس طرح جا سکوں گا؟ تم چلے جاؤ ارتگین، تم چلے جاؤ، سبیلہ نے جذبات سے لرزتی آواز میں کہا۔ اگر زندہ رہی تو باقی عمر تمہاری غلام رہوں گی۔ میرے جسم اور میری روح کے مالک صرف تم ہوگے، پھر تم نہیں، میں غلام ہوں گی۔ تم غزنی پہنچ جاؤ گے، تم کوئی گناہ نہیں کر رہے، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ کہ تم ان لوگوں کو کسی طرح میرے تعاقب سے روک سکتی ہو؟
کوشش کروں گی، سبیلہ نے کہا۔ میں نے ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ تمہیں اپنا آقا یاد ہے؟ تمہیں اپنا آقا یاد ہے نا، جو میرا خاوند تھا؟ اس کی بیویوں کو تم بھی جانتے تھے، اور تم یہ بھی جانتے تھے کہ میرے خاوند کی محل جیسی حویلی میں کیسی کیسی سازشیں ہوتی تھیں۔ جہاں دولت اور عورت ہو، وہاں سے خلوص اور شرافت رخصت ہو جاتی ہے۔ میں شیطان کی اس دنیا کا ایک حصہ بنی رہی ہوں، میں ہر شیطانی کام کر سکتی ہوں۔ تم یہاں کے ایک سردار گوکیل کو جانتے ہوگے، جس نے کہا تھا کہ وہ 1000 آدمی اپنے ساتھ لائے گا۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں حماد سے ہٹ کر اس کے ساتھ چلی چلوں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں حماد کی بیوی نہیں، پھر بھی اسے دھوکہ نہیں دوں گی۔ اس نے مجھے لالچ دیے تھے اور پھر دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے اغوا کر لے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اگر حماد کو بتا دیا تو وہ مجھے قتل کرا دے گا۔ میں شاید اس سے انتقام لوں۔ تم یہاں کی باتیں چھوڑو ارتگین، بتاؤ تم کب یہاں سے نکلو گے؟ ابھی، ارتگین نے کہا۔ اب مجھ سے اور کچھ نہ پوچھو، تم چلی جاؤ۔ رات کا آخری پہر گزر رہا تھا۔ سبیلہ نے اس کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگایا، پھر چوما اور وہاں سے اپنے خیمے میں آ گئی۔ خیمہ گاہ میں وہی سکوت تھا جو پہلے تھا۔ ان لوگوں کو جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ ارتگین ان کے بے تاج بادشاہ کا خاص محافظ تھا۔ اسے خیمہ گاہ میں گھومتے پھرتے کوئی گھوڑا یا اونٹ کھولتے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ جس خیمے میں کھانے پینے کا سامان پڑا تھا، وہاں سے کچھ اٹھاتے بھی اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ سبیلہ اپنے خیمے میں پہنچ گئی ہوگی، وہ اپنے خیمے میں گیا، برچھی، تلوار، کمان اور ترکش اٹھائی، کچھ کپڑے لیے، سفری تھیلے اٹھائے اور اسد والے خیمے میں چلا گیا۔ وہاں سے پانی کے مشکیزیں اور کھانے کا سامان اٹھایا اور ایک اونٹ جا کھولا، سامان اس کے ساتھ باندھا اور اس پر سوار ہو کر اسے سبیلہ اپنے خیمے میں پردہ ذرا ہٹا کر دیکھ رہی تھی۔ اسے خیمے سیاہ ڈیریوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے خیموں سے دور ایک اونٹ کا ہیولہ اس طرح نظر آیا جیسے اونٹ افق کی لکیر پر چلا جا رہا ہو۔ سبیلہ کے ہونٹوں سے دعا سرگوشیاں بند کے نکلنے لگی اور اونٹ کا ہیولہ چھوٹا ہوتا گیا، دور ہٹتا گیا، پھر وہ اس کی آنسوؤں کی دھند میں چھپ گیا۔ سبیلہ بستر پر جا گری اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی جب آنکھ کھلی، آدھا دن گزر گیا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ اسے رات کی بات یاد آئی تو اسے خوف سا محسوس ہوا، جیسے ارتگین اسے دھوکہ دے کر حماد کو بتا دے گا۔ وہ خیمے سے نکلی، ارتگین کے خیمے کا پردہ اٹھایا، وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کے ہتھیار اور اس کے کپڑے بھی وہاں نہیں تھے۔ سبیلہ ارتگین کے خیمے سے نکل رہی تھی تو حماد اپنے خیمے سے باہر آیا۔ اس نے سبیلہ کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ وہ ارتگین کے خیمے میں کیا لینے گئی تھی۔ سبیلہ نے اپنے چہرے پر گھبراہٹ کا تاثر پیدا کر کے کہا، میں ارتگین کو دیکھنے گئی تھی کہ وہ وہاں ہے یا نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے، وہ قتل ہو چکا ہے۔ قتل؟ حماد بن علی نے پوچھا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے معلوم نہیں ہوتا۔ یہاں کون کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ گوگیل، سبیلہ نے کہا۔ گوگیل نے ارتگین کو غائب کر دیا ہے۔ اب میری باری ہے۔ میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا تھا۔ آپ جب مجھے یہاں لائے تھے تو گوگیل نے مجھے لالچ اور دھمکیاں دے کر منوانے کی کوشش کی تھی کہ میں آپ سے بھاگ کر اس کے پاس چلی جاؤں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اپنے آقا کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ اس کے بعد وہ اب آیا ہے۔ گزشتہ رات میں آپ کے ساتھ آپ کے خیمے میں گئی تھی۔ آپ سو گئے تو میں وہاں سے نکل کر اپنے خیمے میں جانے کی بجائے ٹہلتے ٹہلتے پانی تک چلی گئی۔ گوگیل شاید میرا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ گیا اور مجھے ورغلانے لگا۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا تو اس نے مجھ پر دست درازی کی۔ میں اپنے آپ کو اکیلی سمجھ رہی تھی، لیکن اچانک ارتگین آ گیا تو مجھے بتائے بغیر میری حفاظت کے لیے مجھ سے کچھ دور موجود رہا۔ گوگیل نے اسے آپ کا غلام سمجھ کر گالیاں دیں اور وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ ارتگین نے اسے بڑی دلیری سے کہا کہ وہ اپنے آقا کی عزت پر جان قربان کر دے گا۔ گوگیل نے اسے کہا کہ یہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہے۔ جاؤ، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے آقا کے خیمے میں سونا۔ وہ چلا گیا۔ ارتگین مجھے میرے خیمے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں جانتی ہوں کہ گوگیل درندہ ہے۔ اس نے رات کو ارتگین کو غائب کرا دیا ہے۔ حماد بن علی غصے سے پھنکارنے لگا اور اس نے گوگیل کو بلا بھیجا۔ میں جانتا ہوں کہ تم قبیلے کے سردار ہو، حماد بن علی نے گوگیل سے کہا، لیکن تم بھول گئی ہو کہ میں کون ہوں۔ میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرا آدمی مجھے واپس کر دو۔ کون سا آدمی؟ گوگیل نے حیران ہو کر پوچھا۔ ارتگین، حماد نے کہا، میرا محافظ جو گزشتہ رات تمہارے اور سبیلہ کے درمیان آ گیا تھا۔ گوگیل حیران و پریشان ہو گیا۔ سبیلہ نے حماد سے کہا کہ یہ شخص اپنا جرم چھپانے کے لیے انجان بن رہا ہے۔ گوگیل، حماد بن علی نے اسے کہا کہ تم ایک غلام اور ایک داشتہ کی خاطر مجھ سے دشمنی مول لے رہے ہو۔